الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه اجمعین اما بعد۔ دوستو اور ساتھیوں، ہم لوگ باب من تبرک بشجرۃ او حجر او نحوها، اس باب کو ہم لوگ پڑھ رہے تھے۔ اس میں کئی حدیثیں آ گئی اور مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا کہ جو لوگ درختوں سے، پتھروں سے جو لوگ تبرک حاصل کرتے ہیں وہ شرک کے درجے میں، جیسا کہ لات، عزا، منات، ان سب چیزوں کے بارے میں قرآن کریم نے تردید کی ہے، رد کیا ہے۔ انی الا اسماء سمیتها انتم وآباؤکم، یا یہ کہہ دیا ہے کہ ما انزل اللہ بہا من سلطان۔ ٹھیک اسی طریقے سے یہ بحث چل رہی ہے۔ اب آگے مصنف رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث ذکر فرما رہے ہیں، حدیث پڑھ لیجئے۔ قال مصنف رحمہ اللہ عن ابی واقد اللیثی قال خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى حنین ونحن حدثاء بعہد بکفر۔ آپ فرما رہے ہیں ابو واقد لیثی سے کہ ہم نکلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حنین کے جانب، اور ہم لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، کفر سے زمانہ ہمارا قریب تھا، اور مشرکین کے ایک درخت تھا جس پہ وہ لوگ چکر لگایا کرتے تھے، جس پہ وہ لوگ گشت لگاتے تھے، جمتے تھے جا کر کے تو، اور اس میں اپنے ہتھیاروں کو لٹکایا کرتے تھے، جس کا نام تھا ذات و انوات۔ کہتے ہیں ہم گزرے اس پیڑ کے پاس سے، بیری کے پیڑ سے، ہم نے کہا یا رسول اللہ اجعل لنا ذات انوات کما لہم ذات انوات۔ حدیث پڑھیے گا، ابھی آگے تفصیل اور بھی آئے گی۔ ہمارے لیے انوات والا ایک درخت بنا دیجئے جیسا کہ ان کے لیے ذات انوات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر اللہ اکبر، واہ واہ واہ، کیا سوال ہے میری امت کا ہے، انہا سنن۔ پھر فرمایا آپ نے قلتم والذی نفسی بیدہ کما قالت بنو اسرائیل لموسیٰ۔ ارے بھائی لوگو، صحابیو، قسم میری ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم لوگوں نے تو وہ مطالبہ کیا جیسا بنو اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا تھا۔ کیا کہا تھا؟ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ ہمارے لیے بھی کوئی خدا بنا دیجئے جیسے ان بت پرستوں کے لیے آلہہ معبود موجود ہے۔ فرمایا انکم قوم تجہلون، تم جاہل قوم۔ دوسروں کو دیکھا، خود بھی مطالبہ شروع کر دیا۔ یہ جاہلیت کی مثال تھی، حدیث پاک میں موجود ہے۔ اگر آج مثال چاہیے آپ کو، یورپ جو سراپا اسلام کا مخالف ہے، مخالفت کرتا ہر اعتبار سے، لیکن جب یورپ سے کوئی چیز آتی ہے ہمارا ہر فرد اس کی اتباع کرتا ہے۔ کیسے کپڑا پہنے گا، کیسے جوتا پہنے گا، کیسے ننگا رہے گا، کیسے بال بنائے گا، کیسے سوئے گا، کیسے اسٹائل رہے گا، اور مت پوچھیے سب، یہ وہ سب وہی طریقہ ہے۔ اور اس کا جواب کیا ہے؟ انکم قوم تجہلون، تمہارے پاس اپنا شعور نہیں ہے، تمہاری شریعت نے تم کو اپنی عقل نہیں دی ہے۔ تم کیسے رہو گے، تم کیسے کھاؤ گے، تم کیسے پہنو گے، سارا نظام موجود ہے اول سے آخر تک، کہ تم کیوں پیچھے دوسرے بھاگے جا رہے ہو؟ لیجئے حدیث پاک میں ہے لَتَرْكَبُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ۔ ترمذی کی روایت ہے یہ، تم لوگ تو ان راستوں پر سواری کرو گے جو تم سے پہلے لوگ تھے، پہلوں کی نقل کرو گے، اس طرح کی بات آئے گی۔ یہ حدیث پاک میں اشارہ دیا ہے آپ نے۔ اب چلتے ہیں ذرا دیکھتے ہیں۔ ابو واقد لیثی، ان کا نام حارث بن عوف ہے، ٹھیک، اور صحابی مشہور ہیں۔ ان کی وفات سن 68 میں ہوئی ہے، 85 سال زندہ رہے۔ کہتے ہم نکلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حنین کی جانب،
حنین کی جانب، حنین طائف کے قریب، کہتے ہیں کہ ہم نے جہاد کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فتح مکہ کے موقع پر، ہم لوگ 1000 سے زیادہ تھے، یہاں تک کہ جحنیف اور طائف میں پہنچے ہم لوگ۔ صحابی نے کہا تھا کہ ہم لوگ اس کفر سے زیادہ قریب زمانے تھے، نو مسلم تھے۔ کیا مطلب؟ قریب عہدنا بالکفر، ہمارا زمانہ کفر سے قریب گزرا تھا، ابھی نو مسلم ہیں ہم لوگ۔ یہ دلیل ہے اس بات پر کہ ان کے علاوہ جن کا اسلام پہلے ہو چکا تھا صحابہ میں سے، وہ نہیں جانتے تھے ان باتوں کو، ان کا ایمان پکا تھا۔ جس کے دل میں کچھ بھی اثر ان باطل کا رہ گیا ہو، دل عادی ہو گیا ہو، بھائی اس میں کمزوری ہے، اس میں کمزوری ہے ایمان کی، اس طرح کا معاملہ نہیں رہے گا۔ اور چلیے، حدیث میں آیا تھا کہ مشرکین کے لیے ایک پیڑ ہے، یعکفون عندھا، کیا فرما رہے ہیں؟ وقوف کے معنی کسی چیز پر جم جانا، ٹھہر جانا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون، ارے کون سے بت ہے یہ جس پہ تم لوگ جمتے ہو، چکر لگاتے ہو، ڈھول بجاتے ہو، اس سے برکت اور عظمت حاصل کرتے ہو، فرق کچھ نہیں۔ آگے کیا ہے؟ اس میں ہتھیار لٹکایا جاتا تھا، جس کا نام تھا ذات و انوات۔ لیکن یہ صرف ذات و انوات کہنے سے کام نہیں چلے گا، مقصد یہ تھا کہ اس پیڑ کی پرستش کرتے تھے یہ لوگ۔ سمجھ بھائی بات؟ تعظیم اور برکت حاصل کرنے کے لیے اس میں ہتھیاروں کو لٹکاتے تھے۔ یہ اس بات کو بتلانا ہے کہ وہ اس کی تعظیم جم کر، بیٹھ کر، چکر لگا کر یہ سب کرتے تھے، عبادت کرتے تھے، گویا کہ درختوں کی پرستش ہوتی تھی ان کے دور میں۔ کیا کہا صحابہ نے؟ یا رسول اللہ اجعل لنا ذات انوات، یعنی ان لوگوں نے درخواست کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے لیے ایسے ہی کوئی درخت بنا دیں، تو آپ نے منع فرمایا، صاف منع فرمایا۔ انوات نوت کی جمع ہے منوت، وہ سمجھتے تھے کہ یہ محبوب ہے اللہ کے نزدیک، اور اس سے مقصد تقرب حاصل کرنا ہے اللہ کا، ورنہ وہ زیادہ ہی مرتبے والے تھے۔ وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت مقصود نہیں کر سکتے تھے، بالکل نہیں صاحب، لیکن ان کو اندازہ نہیں تھا، اس وجہ سے ایسا کہہ دیا۔ آپ سے فرمایا اللہ اکبر یا فرمایا سبحان اللہ۔ یہاں کیا جواب ہے آپ کا؟ آپ کا جواب دینا ہے اللہ رب العالمین کی تعظیم کرنی ہے، اللہ کی پاکی بیان کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کے شرک کوئی بھی کسی قسم سے بھی منزہ مقدس کرنا ہے، اور ایسی چیزوں سے کہ غیر اللہ کا ارادہ کیا جائے یا طلب کیا جائے، اس سے بچنا ہے۔ یہ دیکھیں سبق ہمیں مل رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر کا اور تسبیح کا، تعظیم کا، یہ سب استعمال کرتے تعجب کی حالت میں، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ کیا مطلب؟ اللہ کی تعظیم کرنے کے لیے، اللہ رب العالمین کے پاکی بیان کرنے کے لیے۔ بہرحال اگر کہیں سے کوئی ایسی بات سنے کوئی جو اللہ کی شان کے مناسب نہ ہو، تو فوراً سبحان اللہ، الحمدللہ یا اللہ اکبر کہنا چاہیے۔ جب انہوں نے کہا کہ ہمیں بنا دیجئے کوئی ایسا ذات و انوات، تو آپ نے کیا کہا تھا؟ ناس سنن، یہ راستے ہیں، اوہو، جس راستے کو وہ نہیں چلے تھے تم ہی چلنا چاہتے ہو۔ پھر آپ نے فرمایا قسم اس ذات کی جس کے قبضے میری جان ہے، تم لوگوں نے ایسے ہی کہا جیسے کہ بنو اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا تھا اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ۔ ان صحابہ کرام کی گفتگو کو، مقالے کو، بات چیت کو بنو اسرائیل کے مقالے سے تشبیہ دی گئی۔ وجہ کہ ہر ایک درخواست کر رہا ہے ان سے کہ جو کوئی ایسی چیز بنا دے جو اللہ کے علاوہ جس کی پرستش کی سکے۔ لفظ الگ ہے لیکن معنی سب کا ایک ہے۔
اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکیر فرمائیں۔ بہرحال اس میں شرک سے ڈر ہے۔ انسان کبھی کبھی کسی چیز کو اچھا سمجھتا ہے اپنے خیال کے اعتبار سے، اور سمجھتا ہے کہ اس سے اللہ کی قربت حاصل ہوگی، حالانکہ وہ عمل اس کو اللہ کی رحمت سے دور کر دیتا ہے اور اللہ کی ناراضگی سے قریب کر دیتا ہے۔ یہ سب پتہ کیسے چلے گا؟ حقیقت یہ ہے کہ اس کو کوئی آدمی جان نہیں پائے، مگر وہی جانے گا جو اس زمانے میں جس کے دل میں محبت ہوگی، توحید ہوگی، اور وہ شرک سے بچتا ہوگا۔ نہیں تو دیکھ رہے ہو بہت سارے علماء ہیں، عبادت گزار ہیں، قبوری ہیں، قبر کو پوجنے والے، کتنا غلو کرتے ہیں وہ لوگ، اور اللہ رب العالمین کے لیے عبادت کو بزرگوں کے لیے، بڑوں کے لیے سمجھتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہاں ہم صحیح حق راست پر ہیں، اور یہ ایسا گناہ نہیں ہے جس کو اللہ معاف نہیں کرے۔ تو گناہ نہیں ہے، جب نہیں ہے تو دھوکہ کھا گئے یہاں۔ کہتے ہیں ہمارے علامہ عبد الرحمن ابن اسماعیل شافعی ابو شامہ، کہتے ہیں کہ یہ وہ بیماری ہے جس میں ابتلا عام ہے۔ شیطان نے عام لوگوں کے لیے بہت ساری چیزوں کو مزین کر دیا ہے۔ دیکھ رہے ہو، دیواروں کا پیدا کرنا، ستونوں کا پیدا کرنا، چراغوں کا جلانا مخصوص جگہوں پر، یہ سب کیا چیز ہے؟ ہر شہر کے اندر نقل کرنے والا کوئی واقعہ نقل کرتا ہے تو اس نے خواب میں ایسے سے دیکھا ہے جو صلاح میں اور ولایت میں مشہور تھے، انہوں نے ایسا کیا، اس نے یہ کہا۔ وہ لوگ اس پر پابندی کرتے ہیں، اللہ کے فرائض اور سنن کو تو ضائع کرتے ہیں، لیکن خواب کی بنیاد پر بہت ساری چیزوں کو لوگ یقین سمجھ لیتے ہیں، اور یقین رکھتے ہیں کہ یہ سب وہ لوگ اللہ سے قریب جا رہے ہیں۔ یہ سارے جاہلیت والے اعمال، یہ سارے بیکار اعمال، اس کے ذریعے سے وہ لوگ ان جگہوں کی تعظیم میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ یہ لوگ ان جگہوں میں بہت ساری بیماری مبتلا ہو جاتے ہیں، اپنے بیماروں کے لیے شفا کی امید کرتے ہیں، اپنی ضروریتوں کو پوری کرنے کے لیے منت مانتے ہیں۔ بہت سارے چشمے ہیں، درخت ہے، دیوار ہے، پتھر ہے، جہاں پر یہ لوگ اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے مختلف منتیں مان کر تبرک اور پتہ نہیں کیا کیا حاصل کرنے جاتے ہیں۔ اور ہمارے شیخ نے لکھا ہے کہ مدینہ دمشق کے اندر بہت ساری جگہیں ہیں، جیسے عین الحمہ باب طوبہ کے باہر ہے، ایک ستون ہے جو چھوٹے دروازے کے اندر پیدا کیا ہوا ہے، ایک درخت ہے بلعون درخت جو باب النصر کے باہر ہے، نفس راستے میں ہے، اللہ نے اسے کاٹنے کو آسان بنا دیا، چنانچہ اس کو ختم کر دیا۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ایسا ہی ذکر فرمایا ہے جیسے ابو شامہ نے ذکر فرمایا ہے۔ کہتے ہیں کس قدر شرک والے اللہ کو چھوڑ کر بت بنانے کی طرف جلدی بازی کرتے ہیں۔ اگر ایسا ہی جیسے لوگ کہتے ہیں، یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ پتھر ہے، یہ درخت ہے، یہ چشمہ ہے جو نظر کو قبول کرتا ہے، یعنی اللہ کے سوا جو عبادت کی جاتی ہے اس کو قبول کرتا ہے۔ ہائے 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 ہائے، یہ نظر عبادت ہے، قربت ہے، نظر مارنے والا اللہ تعالیٰ کے لیے طرف قربت حاصل کرتا ہے۔ اور ان قریب اس سلسلے میں ہماری کتاب میں بحث آئے گی، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اس حدیث کے ضمن میں بات آئے گی۔ بہرحال فی الجملہ فوائد یہ ہے کہ جو آدمی عقیدہ رکھتا ہے درختوں کے بارے میں، قبروں کے بارے میں، پتھروں کے بارے میں، تبرک کا، اور اس پر جم جاتا ہے، جا کر کے ذبح کرتا ہے اور اس کی طواف کرتا ہے، اس پہ دھاگے باندھتا ہے، اس میں کچھ اور حرکتیں کرتا ہے، جیسے کہ ہمارے ہندوستان میں بہت جگہ رائج، وہ شرک ہے، شرک ہے، شرک ہے۔ بھائی عوام کو دھوکہ نہیں کھانا چاہیے، تو عام کھانے پینے سے دھوکہ نہیں ہونا چاہیے۔
اور اللہ کے ساتھ شرک کرانے کو اس امت میں اسے بعید نہیں سمجھنا چاہیے۔ امت مبتلا ہے جہالت میں، جس کی وجہ سے شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ بعض صحابہ کرام نے اس کو اچھا سمجھا، یہی ذات و انوات والی، انہوں نے مطالبہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، حتیٰ کہ آپ نے وضاحت فرمائی کہ ارے کیا کہہ رہے ہو تم لوگ، یہ تو ایسا ہے جیسا کہ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا اجعل لنا الہ۔ بہرحال یہ بات کیسے مخفی رہ سکتی ہے ان لوگوں پر جو علم اور فضل میں کئی گنا کمتر ہیں، جہالت کا غلبہ ہو، نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد سے زمانے سے بہت دور ہو گئے ہوں، لہذا بڑی بڑی چیزیں جو الوہیت اور ربوبیت کے اندر ہے اس کے بارے میں شرک عقائد مخفی ہوں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے مخفی ہے، دھوکے میں ہے لوگ، اور انہوں نے ایسا کیا اور کرنے کے بعد پھر وہ مبتلا ہو گئے اور ایسے کام کر رہے ہیں جس کو شرک ہے اور شرک سمجھ نہیں رہے ہیں۔ تھوڑی سی بات لمبی سے پوری کر لیتے ہیں آج۔ بہرحال مشرک اپنے شرک کا نام کچھ بھی رکھ لے، جیسے بعض لوگ دعاء الاموات کہتے ہیں، ذبح کرنا، نظر کرنا، اس کے علاوہ تعظیم، محبت، یہ سب شرک ہے، چاہے اس کا نام کچھ بھی رکھ لو بھائی، نام کچھ بھی رکھ لو، لیکن جو حقیقت ہے شرک ہے تو شرک ہی ہے۔ حدیث پاک میں لفظ آیا تھا لَتَرْكَبُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، یعنی من طرقهم ومناجهم، لہذا یہ سنن بھی پڑھ سکتے ہیں اور یہ خبر صحیح ہے۔ اس امت میں بہت سے لوگوں میں یہ واقع ہے، اس کی گواہی دی جا سکتی ہے، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشین گوئیوں میں سے ایک خبر ہے، یہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خبر دی ہے۔ حدیث پاک میں جاہلیت اہل کتاب جو لوگ کرتے تھے ان کے ساتھ تشبہ سے منع ہے۔ ہندوستان میں جو ہمارے قوم آباد ہیں، غیر مسلم، ہندو یا دوسرے لوگ جو شرکی اعمال کرتے ہیں، ان کے ساتھ تشبہ اختیار نہیں کرنا چاہیے، اور جو دلیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم شریعت میں ہے اس پر عمل کریں گے، نہیں۔ بہرحال مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمایا کہ تنبیہ ہے قبر کے مسائل کے بارے میں۔ سوال ہوگا قبر من ربک، سوال ہوگا من نبیک، ظاہر بات ہی کہاں سے بول رہے ہیں، اما دینک، کہاں سے بول رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر دی ہے تو اسی سے تو ہم بول رہے ہیں۔ جب آپ نے خبر دی ہے تو اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے اس امت میں بھی شرک کا وجود پایا جائے گا، لوگ کچھ نہ کچھ جہالت، اہل کتاب اور فلاں کے تشبہ کی وجہ سے مبتلا ہو جائیں گے۔ اس وجہ سے دیکھو ہر چیز میں تبرک، ہر چیز کا تعظیم، نہیں، جو چیز ہے ایسے ہی ہے، ختم ہو گئی بات۔ احتیاط کرنا چاہیے ان چیزوں سے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لائے ہیں اور جو طریقہ بتلایا ہے اور جو شرک کے ذرائع ہیں ان سب کو روکا ہے، ان سب پر عمل کرنا چاہیے، جاننا چاہیے، پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، اور اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، وصلی اللہ علیہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب العالمین۔